تمیز سے تمیز سے آج سوال اٹھنے شروع ہو گئے کہ کسی بھی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ملک جس کے اندر کوئی قوانین ہوتے ہیں، جس کا کوئی دستور ہوتا ہے، جس کا کوئی آئین ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی ضابطہ ہوتا ہے، اس ملک میں ایسا نہیں ہوتا. میں بات شاہ محمود قریشی کی کر رہا ہوں. رہائی سے پہلے ہی گرفتار کیا گیا، دھکم پیل ہوئی. پولیس والے پنجاب پولیس کے جو ہیں انہوں نے ان کو زبردستی بختر بند گاڑی میں ڈالا. میں پہلے بھی عرض کرتا تھا کہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز شروع کہاں سے ہوتی ہے. جب آپ ایک دفعہ راستہ کھول دیں تو یہ چیز پھر ختم کہاں پہ ہوگی یہ میٹر کرتا ہے. یہ تو یا تو نفرت یا انتقام کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ آخر کر رہے کیا ہیں. آج دنیا جب دیکھ رہی ہوگی، آج ہمارا پڑوسی ملک جب دیکھ رہا ہوگا، مذاق کر رہا ہوگا اور شغل لگا رہا ہوگا. یہ یقین مانے کہ ہمارا دشمن بھی آج شرما گیا ہوگا. وہ بھی یہ سوچ رہا ہوگا یہ کیسا ملک ہے، کیسے لوگ ہیں یار، یہ کیسے کس طرح سے یہ کارروائی کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی کو آج اڈیالہ جیل کے باہر سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ سائفر کیس میں ضمانت کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر والے دروازے میں کھڑے تھے. جب ان کو سامنے دیکھا، انہوں نے پولیس باہر کھڑی ہے تو وہ وہیں کھڑے ہو گئے اور پھر وہیں سے مذاکرات انہوں نے شروع کیے. وہیں سے بتانا شروع کیا کہ سائفر کیس مجھ پر ایک ہی مقدمہ تھا، اس میں سپریم کورٹ نے مجھے ضمانت دے دی ہے اور سپریم کورٹ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب کسی کو گرفتار نہ کرے، خاص طور پر اس کو جو امیدوار ہو الیکشن میں. اور میں امیدوار بھی ہوں الیکشن میں اور میں ایک ملک کی بڑی جماعت کا وائس چیئرمین بھی ہوں، لہٰذا سپریم کورٹ کے حکم پر میری ضمانت ہوئی ہے. اب آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. ابھی یہ بات چیت جاری تھی کہ پولیس والے لپکے اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کو دھکے دیتے ہوئے اور بدتمیزی سے دھکے دیتے ہوئے، شرمناک انداز میں دھکے دیتے ہوئے، افسوسناک انداز میں دھکے دیتے ہوئے ان کو گاڑی بختر بند گاڑی کی طرف لے گئے. اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جس طرح گرفتاریاں ہوئیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچ جو آئے ہیں، لوگ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد میں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. اور ایک ایسے دور کے اندر جب وزیر اعظم خود بلوچستان سے ہیں، ہمارے چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ جس قسم کا انتظامیہ نے سلوک کیا کہ اس کے اوپر ای یو کی ایمبیسیڈر نے ٹویٹ کیا، اس کے اوپر گریٹا تھنبرگ نے ٹویٹ کیا. آخر یہ ایسا ہو رہا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک بڑا کوسچن ہے نا. کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اوپر ایسا مائنڈ سیٹ آ کے حکمرانی کر رہا ہو جو ہر بات میں یہ کہے کہ تشدد ریاست کا اختیار ہے؟ اور بھائی ریاست کی کوئی ذمہ داری بھی تو ہوگی نا تشدد کے اختیار کے ساتھ. ٹھیک ہے، مان لیا جی ریاست کا اختیار ہے تشدد، لیکن اپنے لوگوں سے کیا صرف تشدد کے ذریعے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو رولر کوسٹر ہے یہ ہے. اچھا، اس کا خاصا نوٹس لیا گیا ہے سیریسلی، بہت اوپر سے نیچے تک. مثلا ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان، انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ملک کے سابق وزیر خارجہ تھے اور اس لیول کا آدمی اس طرح کے سلوک کا ہرگز مستحق نہیں ہو سکتا. پاکستان کو ایسا ملک نہیں بننا چاہیے جہاں احتساب اور باس پرس کے خوف کے بغیر بنیادی حقوق کچلے جا سکتے ہوں. پاکستان کو ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. الفاظ ختم ہو گئے، یقین مانے الفاظ اپنا معنی آج پاکستان کے اندر کھو چکے ہیں، بلکہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں. اس سے پہلے جب سپریم کورٹ کے 3 رکنی معزز بینچ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو رہا کرو، اس نے کچھ غلط نہیں کیا سائفر کے حوالے سے، تو اس کے بعد 3 MPO کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر ڈی سی راولپنڈی نے گورے کا قانون کالا قانون گورے کا نافذ کرتے ہوئے 3 MPO کے تحت نظر بند کر دیا، گرفتار کر لیا. تو سپریم کورٹ کے معزز ججز نے کیوں ڈی سی کو نہیں بلایا، کیوں اس کے کپڑے نہیں اتروائے اور اسے چڈی اور بنیان میں سپریم کورٹ سے باہر نہیں بھیجا کہ تو نے کیسے 3 MPO کے تحت اسے گرفتار کیا ہے، کیسے تم نے اسے گرفتار کیا ہے جب ہم یہ منع کر چکے ہیں یہ گورے کا کالا قانون ہے، آپ نے 3 MPO کسی کے اوپر نہیں لگانا. تو کیسے جرت کی ڈی سی نے، کیسے جرت اس طرح کی کارروائیاں کرتا رہا ہے؟ کیوں سپریم کورٹ نے ڈی سی کو بلا کر اسے بنیان اور چڈی میں وہاں سے باہر نہیں بھیجا؟ اور جب تک سپریم کورٹ یہ کام نہیں کرے گی، نہ تو ہمیں پولیس سے کو بچا سکتا ہے، نہ ہمیں ڈی سی سے کو بچا سکتا ہے، نہ ہمیں ڈی پی او سے کو یا نہ بیوروکریسی سے بچا سکتا ہے. لہٰذا اس چیز کے لیے تیار رہے. شاہ محمود قریشی ہے، کل پولیٹیکل پارٹی کا کوئی اور بندہ ہوگا اور عام لوگ میرے اور آپ جیسا بندہ، یعنی ہماری تو خیر ویسے ہی کچھ نہیں. اب یہ مناظر ظاہر ہے افسوسناک اور شرمناک اس لیے کہ جو بھی ہے شاہ محمود قریشی جو ہے وہ 2 دفعہ ملک کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں.
اور یہ بالکل نظر آیا کہ کورٹ کے جو احکامات ہیں کس طرح ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ہم پچھلے 6-7 ماہ میں بار بار یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جن افراد کو نشانہ بنانا مقصود ہو, انہیں سزا دینا مقصود ہو, جب ان کو ایک کیس میں رہائی ملتی ہے تو دوسرے کیس میں ان کو دھر لیا جاتا ہے. عالمی دنیا میں ہم کیا تاثر دے رہے ہیں, الیکشن پیریڈ میں ہم جا رہے ہیں, سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی ہے, لیکن پنجاب پولیس جو ہے وہ ایم پی او کے تحت پہلے جناب ان کو ایڈمنسٹریشن گرفتار کرتی ہے اور ادھر سے وہ ختم ہوتا ہے ایم پی او ساتھ ہی, اور پنجاب پولیس جا کے پرانے کتنے ماہ پچھلے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دیتی ہے. پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے, پولیس کو اتنے اختیارات دے دیے گئے, اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ مار دھاڑ کر دو, تباہی مچا دو, تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پولیس والا آج اس ملک کے اندر اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھتا ہے, انٹچیبل, یعنی پولیس والا کسی کو بھی بیٹ مار سکتا ہے, کسی کو بھی اٹھا کر گرفتار کر سکتا ہے, کسی کو بھی یہ گھسیٹ سکتے ہیں. بس آپ نے وردی پہنی ہونی چاہیے, اور اگر آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے تو کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی اخلاقیات, کوئی مورل ویلیوز, کوئی چیز آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. میرے جیسا بندہ, یعنی ہم تو زندگی سے بھگت رہے نا, ہمیں تو یہی پولیس والے سڑکوں کے اوپر روک کر تفے مار دیتے ہیں, وہ تو ہم لوگ لائک ہماری تو ویلیو کوئی نہیں ہے. لیکن یہ فارن منسٹر ہے, یہ جی آپ کی پہچان ہے, یہ اس ملک کی پہچان ہے, اس نے دنیا کو انگیج کیا تھا, اس کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر. آج بھی جب آپ انٹرنیشنل ریلیشنز اپنی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں تو وہاں پر فارن پالیسی کا سبجیکٹ آتا ہے, یو ڈسکس شاہ محمود قریشی, یو ڈسکس کہ اس وقت جب ابھینندن یہاں پر حملہ آور ہوا تھا تو اس وقت جو کرائسس کریٹ ہوا تھا, شاہ محمود قریشی نے اس ٹرموئل کو ہینڈل کیا تھا اور گلوبلی پوری دنیا کو پاکستان کے حوالے سے انگیج کیا تھا اور پورے خطے کو اس وقت ایک بدماشی سے بچایا تھا.